السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں مشہور زمانہ سائنسدان نیوٹن کے بارے میں۔ دوستو، درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدانوں نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے سارے خدوخال کی تربیت کی۔ ماڈرن سائنس، جسے گیلیلیو اور اس کے پیشراؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا، جس کی مزید نشوونما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے، اور پھر 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گیلیلیو دم توڑ رہا تھا تو انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضرہ کا ایک بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے فنکار بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسداں۔ اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا، مگر ایک بار اس کے چچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یہ ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں نے اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی، اور پھر 1.5 برس کے بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنی کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، جبکہ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علوم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں اور سیاروں کے نظام قائم ہے اور اپنے مخصوص طریقہ سے متحرک ہے۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے گرد وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار بھاٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھوڑنے کے لیے ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہوتا ہے بلکہ مختلف فارمولوں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا، قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈتا لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا تھا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی بھی نمایاں کرتا تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہن سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ ریاضی کے مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جیب بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعے کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانہ میں سائنس کی زبان تھی، 3 جلد میں شائع کی جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل کے آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی۔
مگر نیوٹن کے زمانہ میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالا تر تھیں۔ اپنی فلسفیانہ زندگی کے باوجود نیوٹن میں کچھ عام انسانوں کی خصلتیں بھی تھیں۔ نوجوانی میں اس نے عشق کے میدان میں بھی قدم رکھی، اور ایک دن اس نے اپنی محبوبہ سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے کی غرض سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بات شروع کی، مگر اچانک اس کا دماغ ریاضی کی گتھیاں سلجھانے میں اتنا الجھ گیا کہ اسی الجھن میں اس نے اپنی محبوبہ کی انگلیاں مروڑ ڈالیں۔ اس کی چیخ سے چونک کر نیوٹن نے شرمندگی کے احساس سے کہا، مجھے عمر بھر شادی کے بغیر ہی رہنا چاہیے۔ سائنسدان کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا، اور اسے سیاسی درباری اپوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی، اور اس کی حکومت کے خاتمہ اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا، اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن نے درباری زندگی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی، اور آخرکار ٹکسال کا حاکم بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے درباری اور رئیسانہ انداز میں اپنی زندگی شروع کی۔ گھر بار سنبھالنے کے لیے اس نے اپنی ایک ذہین اور خوبصورت بھتیجی کو اپنے پاس بلا لیا، جو اس کی سماجی زندگی کو مزید کامیاب بنانے کا باعث بنی۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکادمی کا صدر بن چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی۔ اس نے محسوس کیا کہ درباری ہونا سائنسداں بننے سے بہتر نہیں۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنے تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا، اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی۔ جہاں اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا، اس نے 75 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیا۔